اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ظاہر سی بات ہے احسان کس پر جتایا جاتا ہے؟ نعمت پر نا۔ اس کا مطلب کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العالمین کے بندوں پر ہے نا۔ صراط المستقیم جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم دکھا بھی دے اور دکھنے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ صرف علم کافی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے۔ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو یہ علم نہیں کہ فجر کی نماز واجب ہے؟ سب کو علم ہے نا، تو کیا سب نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ علم ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، حق کیا ہے یہ جاننا کافی نہیں ہوتا ہے، اس حق کے راستے پر چلنا بھی۔ اس بات سے بہت ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کا بندہ قرآن کے قریب نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ قرآن کے قریب ہو گیا تو اس کے سارے داؤں پیچ، سارے حملے، سارے ہتھیار اس کے ناکام ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بارش ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاں، چھتری لے لیتے ہیں نا۔ چھتری کیا ہے؟ بارش سے پناہ ہے۔ شیطان مسلسل اپنے فتنے ہمارے اوپر پھینک رہا ہے، اور شیطان کے فتنوں سے اگر بچنا ہے تو کون ہے جو شیطان کے فتنوں سے بچا سکتا ہے؟ دنیا کا بہت عظیم ترین جملہ ہے، ہم کو اس جملے کی عظمت نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ نیکی کے پڑرے کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ایک بابرکت مہینے کے بابرکت رات میں، ایک بابرکت جگہ پر، ایک بابرکت کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم الحمدللہ جمع ہوئے۔ تو بہت ساری برکتیں الحمدللہ اس مجلس کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ مہینہ بھی برکت والا، یہ رات بھی برکت والی، پھر یہ جگہ بھی مسجد، دنیا کی سب سے بابرکت جگہ، اور یہاں ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ تو ہمارا اس مجلس میں موجود ہونا ہی اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اس لیے اس مجلس میں جتنے دیر بیٹھے رہیں عبادت کی نیت سے بیٹھے رہیں، یہ اعتماد کر کے، اس پر یقین کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں گزرنے والا ہمارا ایک ایک لمحہ ہماری عبادتوں میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کوئی قوم، کچھ لوگ، کوئی گروپ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جمع ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کا درس دیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج کل ہمارا دور انزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن کا دور ہے نا۔ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ قرآن کی یہ مجلسیں۔ ان مجلسوں میں اللہ کی طرف سے ایک خاص طرح کا سکون ملتا ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں لکھا ہے، کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف یہ فضیلت میدان میں ہونے والی کانفرنسوں کو حاصل نہیں ہے، یہ فضیلت صرف مسجد میں ہونے والے درس قرآن کو حاصل ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔
اس وقت ہم سب سے زیادہ جس چیز کے محتاج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ان مجلسوں پہ نازل ہوتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر کے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے کچھ خاص فرشتے ایسے ہیں جن کا کام کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی ذکر کی مجلسیں تلاش کرنا۔ انشاءاللہ لمبی حدیث ہے، میں کل بتاؤں گا، وہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آج سر اتنا سمجھ لیں کہ جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی فضیلت ان مجلسوں کی یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں سے کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ایک ایسی بابرکت مجلس میں جمع ہیں کہ انشاء اللہ تعالی ہمارا ذکر اللہ رب العالمین کے مجلس میں فرشتوں میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا جب ہمارے دل میں اخلاص ہو، احتساب ہو، یہاں ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا۔ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ علم کی مجلسوں کو، دین کی مجلسوں کو ہم نے تفریح کی مجلسیں بنا لیا ہے۔ تقریروں کا مقصد دین سمجھنے، علم حاصل کرنے کے بجائے انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا ہو گیا۔ اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ خطیب زیادہ کامیاب ہیں جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دینی مجلسوں میں دین سیکھنے کے بجائے انٹرٹینمنٹ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں تفریح حاصل کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئے تب تو یہ فضیلت آپ کو نہیں مل سکے گی۔ ان مجلسوں میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا مقصد اپنے علم میں اضافہ۔ علم حاصل کرنا اپنے آپ میں عبادت ہے، بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، جیسے روزے رکھنا عبادت ہے، ویسے علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العلم خیر من فضل العبادہ، نفلی علم نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو ہمارا پہلا مقصد ان مجلسوں کا کیا ہونا چاہیے؟ علم کا حصول۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ دیں گے، میں یہ کوشش کروں گا کہ کم سے کم 8-10 باتیں آپ ایسی سیکھ کر کے جائیں اس مجلس سے جو اس مجلس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھی۔ تو پہلا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اپنے علم میں اضافہ۔ دوسرا مقصد ہمارا کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ اپنے کردار کی اصلاح۔ علم میں اضافہ ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ علم ایمان کا نام ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ دو ہمارا بنیادی مقصد ہے انشاءاللہ تعالی ان مجلسوں کا۔ میں انشاءاللہ 8-10 دن تک آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور میری جو مجلسیں ہوں گی تفسیر کی، بنیادی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں۔ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جیسے رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں رمضان کا ذکر آیا ہے نا، وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے، روزوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کس صورت کے اندر کیا ہے؟ ہاں سوال کر سکتا ہوں نا، گفتگو رہے گی تو انشاءاللہ تعالی علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ مولانا سوال کرتے ہیں بہت زیادہ تو اگلی مرتبہ حاضر ہی نہیں ہونا ہے مجلس میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں، اور جہاں رمضان کا ذکر آیا ہے وہاں قرآن کا ذکر پہلے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی عظمت اور قرآن کی عظمت دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ رمضان بہت عظیم مہینہ ہے اس لیے اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن بہت عظیم کتاب ہے اس لیے وہ رمضان میں نازل کی گئی۔ تو اللہ نے جہاں رمضان کا ذکر کیا وہاں قرآن کا ذکر کیا۔ بعد والی آیتوں میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہوا، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پر توجہ زیادہ ہوتی تھی،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور یہ تعلق صرف تلاوت کی حد تک نہیں ہو. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے وہ صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مفسر ہیں، تو اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے اس کی گہرائیوں تک اتر کے اس کو سمجھتے تھے. ہم تو قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن سننے والے بھی اچھے سے نہیں ہوتے، اور جو سنتے ہیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے یا قرآن سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے، اس کی گہرائی میں اترتے تھے. اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت پہ رک جاتے. ایسا کئی مرتبہ ہوا، اللہ کے نبی ایک آیت پر رک گئے، پوری رات ایک ہی آیت دہراتے رہے، ایسی دل پر جا کر لگتی تھی آیتیں. اب ہم کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس فضل سے محروم ہیں کہ قرآن سن کر کے سمجھ سکیں، تو وہ جو ایک کمی ہماری تلاوت میں یا ہماری سماعت میں رہ جاتی ہے کہ قرآن سنتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے، یہ مجلسیں اسی کمی کی بھرپائی کے لیے ہوتی ہیں کہ کم از کم کوشش یہ کریں کہ اگر قرآن سن کر کے نہیں سمجھ پا رہے تو کم از کم ان مجلسوں کے ذریعے سے تھوڑا بہت جو قرآن کا پیغام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو بھی باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو عمل کے سانچے میں ڈھالیں، صرف کہنے سننے تک کی بات محدود نہ رہے. تو قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں اس کا خصوصی تعلق ہوتا تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، اور اس دور میں صرف اللہ کے نبی قرآن سناتے نہیں تھے بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدارسو درس دیتے تھے ایک دوسرے کو، یعنی ان کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، ان آیات میں غور و فکر کرتے تھے. قرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، ہماری ہر پریشانی کا علاج قرآن میں ہے، بس دیکھنے والی نظر نہیں ہے. دیکھنے والی نظر ہو تو ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہترین اور سب سے اچھا راستہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج پہلا پارہ پڑھا گیا ہے، کوشش یہ کریں گے کہ جو پارہ نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کی منتخب آیتوں کی تفسیر کریں ہم، ہے نا. خلاصہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا خلاصہ تو قرآن کا بہت مشکل ہے. یہ کر سکتے ہیں ہم کہ چنندہ آیتیں، سلیکٹیو کچھ آیتیں سلیکٹ کر کے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ تشریح، کچھ تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. تو آج کی نماز میں پہلا پارہ پڑھا گیا ہے. اچھا، پاروں کے بارے میں یہ بات آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کو ہم الگ الگ طرح سے تقسیم کرتے ہیں نا. ایک تقسیم ہوتی ہے قرآن کی صورتوں کی، ایک تقسیم ہوتی ہے قرآن کی رکوعات کی، ایک تقسیم ہوتی ہے آیتوں کی، ایک تقسیم ہوتی ہے پاروں کی، ایک تقسیم ہوتی ہے منزل کی، ہے نا. آیتوں کی تقسیم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا. آیتوں کی جو تقسیم ہے کہ کون سی آیت کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا آیت یہاں سے شروع ہوگی یہاں سے ختم ہوگی. یہ بعد کے دور میں یہ تقسیم نہیں کی گئی. لیکن آیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آیت میں پورا ایک جملہ ہوتا ہے. آیت سینٹینس نہیں ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آیت ختم ہو جاتی ہے، سینٹینس ختم نہیں ہوتا ہے، جملہ ختم نہیں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. دوسری تقسیم کیا ہے؟ سورتوں کی تقسیم. سورتوں کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ کے رسول کو بتائی ہے، اللہ کے رسول نے امت کو بتا دی ہے. قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی تقسیم کر دی گئی تھی. جب کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ پر لکھ دو. البتہ صورتوں کے بارے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں پوری کی پوری بیک وقت نازل نہیں ہوئی، ہے نا. اب بھائی سورہ بقرہ کہ اللہ کے نبی پر ایک ساتھ نازل ہو گئی تھی؟ نہیں، الگ الگ موقعوں پر نازل ہوئی. الگ الگ موقعوں پر نازل ہوتی تھی آیتیں. اللہ کے نبی بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو کس صورت میں کس جگہ پر رکھنا ہے. مثلا سورۃ العلق جو بالکل پہلی آیتیں ہیں 5 آیتیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی. اس کی جو بعد کی آیتیں وہ بعد میں بہت بعد وہ نازل ہوئی ہیں. تو سورتوں کی تقسیم بھی کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، رسول اللہ نے ہم کو بتا دی ہے. تیسری جو قرآن مجید میں تقسیم ہوتی ہے وہ ہے رکوعات کی تقسیم. ایک پارے میں الگ الگ رکوع ہوتے ہیں. رکوع کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں توقیفی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رکوع میں تقسیم نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں رکوع کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ غالباً صحابہ کے زمانے کے بعد میں
قرآن مجید کو رکوع میں تقسیم کر دیا گیا. اصل میں قرآن کو رکوع میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا کہ بھائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا کوئی حافظ ہے مان لیجئے اور وہ قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے. بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں جن کو قرآن کے معنی نہیں پتا ہوتے. اب بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے نا کہ سبجیکٹ کیا چل رہا ہے, مضمون کیا چل رہا ہے, تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات ادھوری رہتی ہے اور وہ رکوع میں چلا جاتا ہے. گفتگو جملہ سینٹنس ادھورا رہتا ہے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی تلاوت کا آغاز کر رہا ہوتا ہے وہ آدھا سینٹنس ہوتا ہے, آدھا سینٹنس کہیں اور ہوتا ہے. تو رکوع کو تقسیم کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ جو سبجیکٹ ہے, مضمون ہے, جو وہ مضمون جہاں پہ مکمل ہو وہاں پر رکوع ختم ہو جائے. اس لیے عام طور پہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تلاوت کا اختتام کسی رکوع کے خاتمے پر کرنا چاہیے تاکہ جو جملہ ہے, مضمون ہے, وہ پورا ہو جائے. منزلوں کی تقسیم, 7 منزلوں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا. یہ بھی غالباً صحابہ کے بعد تقسیم کیا گیا اور اس کے تقسیم کا مقصد بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ ایک 7 دن میں ایک قرآن ختم کرنا چاہتے ہوں تو ایک منزل روزانہ پڑھیں تو ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے گا. جو 5ویں تقسیم ہے قرآن میں وہ پاروں کی تقسیم ہے. پاروں کی تقسیم قرآن مجید میں بہت عجیب ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے بھی نہیں تھی. بہت عجیب طریقے سے قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے. قرآن مطلب ایسا کیا گیا ہے کہ کسی نے 10-10 11-11 صفحات اٹھا کر کے قرآن کو 30 حصوں میں بانٹ دیا ہے. پر یہ پاروں میں بانٹتے ہوئے قرآن کے مضمون کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے. مضمون کیا, جملوں کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا. بعض مرتبہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ آدھا جملہ کسی اور پارے میں ہے اور آدھا جملہ دوسرے پارے میں. جیسے 5واں پارہ جو شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا والمحصنات من النساء کا؟ شادی شدہ عورتیں. اب شادی شدہ عورتوں کا کیا ہے, اس کا ذکر 4 پارے میں, حرمت علیکم, تمہارے اوپر نکاح حرام کیا گیا ہے, وہ 4 پارے میں. اور 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے کس سے؟ فلاں فلاں عورتوں سے حرام کیا گیا اور شادی شدہ عورتوں سے بھی رشتہ حرام ہے, نکاح کرنا حرام ہے. اب آدھا جملہ 4 پارے میں ہے اور آدھا جملہ 5ویں پارے میں. اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے پارے پر تلاوت کی اختتام نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے حفاظ جو یہ بات نہیں سمجھ پاتے وہ جب 5ویں تراویح شروع ہوتی ہے وہ المحصنات سے شروع کر دیتے ہیں. ہاں, یعنی 4تھی تراویح میں کہا تھا کہ تم پر حرام ہے اور 5ویں تراویح میں کہہ رہے شادی شدہ عورتیں. تو یہ 5 طرح کی تقسیمات ہیں. صورتوں میں بھی 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ہوتی ہے مکی صورت اور ایک ہوتی ہے مدنی صورتیں. مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ میں نازل ہوئی. اور مدنی صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی. غلط جواب. مکی صورتیں وہ نہیں جو مکہ میں نازل ہوئی. مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ضروری نہیں کہ وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی, ہو سکتا ہے طائف میں نازل ہوئی ہے نا. اللہ کے نبی طائف بھی تو گئے تھے مکہ چھوڑ کر کے. تو مکی صورتیں کن کو کہا جاتا ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور مدنی صورتیں کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی, چاہے وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں. بھئی فتح مکہ کے موقع پر جو صورتیں مکہ کے میں نازل ہوئی ان کو کیا کہا جائے گا؟ مدنی صورت کہا جائے گا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ کی سرحد پر جو صورتیں نازل ہوئی ان کو کیا کہا جائے گا؟ مدنی صورت ہی کہا جائے گا. تو مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس تقسیم کے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہجرت سے پہلے مکہ کے حالات مسلمانوں کے بہت الگ تھے اور ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کے حالات بہت مختلف تھے. ہجرت سے پہلے مسلمان مغلوب تھے, ہجرت کے بعد مسلمان غالب ہو گئے. ہجرت سے پہلے مسلمان محکوم تھے, حکومت کن لوگوں کی تھی؟ مشرکوں کی تھی. ہجرت کے بعد حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی, اقتدار ان کے پاس آ گیا. اس لیے مکی صورتوں کے مضامین میں اور مدنی صورتوں کے مضامین میں بہت فرق ہوتا ہے. مکی صورتوں میں بنیادی طور پہ 3 طرح کے موضوعات ہوتے ہیں. توحید کا بیان ہوتا ہے, رسالت کا بیان ہوتا ہے اور آخرت کا بیان ہوتا ہے. یہ 3 بیسک ٹاپک ہیں جو آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے. توحید کا بیان ہوگا, اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے جائیں گے. اس توحید پر مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کے شرک کی تردید کی جائے گی. توحید کا بیان ظاہر سی بات ہے, قرآن مجید کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک حرف میں اگر پورے قرآن کا مضمون بیان کرنا ہو ایک لفظ میں تو وہ لفظ کیا ہے؟ توحید. تو توحید کا بیان ہوتا ہے. دوسرا ایمان بالرسالت کا, رسولوں کا بیان.
خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، اللہ کے نبی کے علاوہ دوسرے رسولوں کا بیان، اللہ کے نبی کی رسالت کی دلیلیں، اللہ کے نبی کے رسول ہونے پر مشرکین کو جو اعتراضات تھا ان اعتراضات کے جوابات، اور تیسرا آخرت کا بیان، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے دلائل دیے جاتے ہیں، ایمان جس کو کہا جاتا ہے ایمان بالبعث، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس کے دلائل دیے جاتے ہیں، مشرکین جو اس کا اعتراض کرتے تھے ان کا رد کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 مضامین ہی عام طور پہ مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ مکی صورتوں میں آپ کو عبادتوں کی تفصیل نہیں ملے گی، نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، یہ آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ یہ ساری عبادتیں تو مدینہ آنے کے بعد مشروع ہوئی نا، تو آپ کو حج کا بیان مدنی صورتوں میں نہیں، مدنی صورتوں میں ملے گا، مکی صورتوں میں نہیں ملے گا۔ ایسے ہی حدود، قصاص، سزائیں، ان کا بیان بھی آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملے گا، مدنی صورتوں میں ملے گا۔ ایسے ہی منافقین کا بیان آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملے گا۔ مکہ میں جب تک مسلمان تھے کوئی منافق نہیں تھا۔ منافق کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ آنے کے بعد پیدا ہوئے۔ تو دونوں کے مضامین میں کیونکہ فرق ہوتا ہے، دونوں کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سی صورتیں مکی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی ہیں۔ سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ سورۃ الفاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے۔ ہاں، سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن کی سب سے عظیم ترین صورت۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی صورت، قرآن تو کیا، قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے، خود قرآن مجید میں اس سے عظیم ترین کوئی صورت نہیں۔ سب سے عظیم ترین صورت قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ رکو میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم ترین صورت بتاتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ السبع المثانی۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام السبع المثانی ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ بھی خصوصیت ہے، قرآن مجید میں صرف یہی ایک سورت ہے جس کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کا ذکر کیا ہے، باقی کسی دوسری سورت کا نام لے کر کے اس کی عظمت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قرآن میں 144 سورتیں، پر اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ فاتحہ کا نام لے کر کے اس کی تعریف کی ہے، اس کی عظمت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ظاہر سی بات ہے احسان کس پر جتایا جاتا ہے؟ نعمت پر نا۔ اس کا مطلب کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العالمین کے بندوں پر ایک نعمت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا معنی، فاتحہ کا مطلب، فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو فاتحہ کا مطلب کھولنے والی۔ فاتحہ کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ سورت کی شروعات کرتے ہیں، قرآن کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فاتحہ کا مطلب، ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے مضامین کو کھولنے والی، قرآن کا خلاصہ۔ بعض علماء نے اس لیے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ان ساری کتابوں کا خلاصہ اللہ نے 4 کتابوں میں جمع کر دیا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پھر ان 4 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں جمع کر دیا۔ پھر ان پورے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے مفصل صورتوں میں، سورہ حجرات سے سورۃ الناس تک مفصل صورتوں میں جمع کر دیا۔ پھر مفصل صورتوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیا۔ پھر سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کر دیا۔ تو سورہ فاتحہ گویا کی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر واجب کیا ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ یاد کرے۔ یہ بھی سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہے، قرآن کی کسی سورت کو یاد کرنا مسلمان پر واجب نہیں ہے سوائے کس سورت کے؟ سورۃ الفاتحہ کے۔ کیوں واجب ہے بتائیے؟ کیونکہ بھئی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو نماز واجب ہے، تو جس چیز کے بغیر کوئی واجب چیز ادا نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہو جائے گا نا۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی یاد کرنا واجب ہے۔ یہ واحد ایسی سورت ہے جس کو یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اچھا، عربوں کی ایک عادت کیا ہوتی تھی، بلکہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے بہت سارے نام رکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ بعض مرتبہ آپ کو بچے سے محبت ہوتی ہے، آپ سونا، گڈا، منو، سونو سب بول دیتے ہیں اس کو، بہت سارے نام اس کے رکھ لیتے ہیں۔ تو عربوں کی بھی عادت تھی نا کہ وہ جس سے محبت کرتے تھے اس کے بہت سارے نام رکھ لیتے تھے۔ تلوار کے عربوں میں 300 نام ہیں، اونٹ کے 1000 نام ہیں،
اس لیے علماء کہتے ہیں کثرت المسمى تدل علی کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى، کسی چیز کا زیادہ نام ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں. کتنے نام ہیں اللہ کے؟ ہاں 99؟ غلط جواب. ہاں کتنے اسپیسیفک وہ بتائیے. اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. 99 ناموں کی تعداد آئی ہے کہ ان کو یاد کرنے سے، ان کا احساء کرنے سے ثواب ملے گا خصوصی، پر اللہ کے نام کتنے ہم کو نہیں پتا. اللہ کے نام بے شمار ہیں. اللہ نے کچھ نام اپنے بتا دیے، سارے نام ہم کو بتا بھی نہیں اللہ کے کیا ہیں. اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک دعا ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر نام سے تیری دعا کرتا ہوں، وسیلہ لیتا ہوں، اور ان ناموں میں سے بھی مستأثرت به فی علم الغیب عندک، جو تو نے اپنے علم غیب میں چھپایا ہے. اللہ کے بہت سارے نام ہم کو پتا بھی نہیں ہیں. تو اللہ بہت عظیم ہے تو اس کے بھی بہت سارے نام ہیں. رسول اللہ بہت عظیم ہے تو رسول اللہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، ہے نا. ماہی، حاشر، عاقب، محمد، احمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. قرآن بہت عظیم ہے تو قرآن کی بھی بہت سارے نام ہیں. قیامت بہت عظیم ہے تو قیامت کی بھی بہت سارے نام ہیں. تو کسی چیز کا زیادہ نام ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں کیونکہ سورۃ الفاتحہ بہت عظیم سورت ہے. فاتحہ تو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ بتائیے اور کوئی نام آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو. فاتحہ کے علاوہ اور کوئی نام بتائیے. ام الکتاب. ام الکتاب قرآن کا مغز. ام کا مطلب ایسے تو ماں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کی سب سے اہم ترین سورت، ہاں سب سے عظیم ترین سورت. اسی طرح سے ام القرآن. ایسے ہی سورہ فاتحہ کا نام ہے سورۃ الشفا، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کا نام ہے رقیہ، کیونکہ یہ رقیہ ہے، بہترین رقیہ ہے. ہم میں سے کون ہے جس کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. پھر رقیہ کرنے کے لیے آپ راقی کیوں تلاش کرتے ہیں بھائی؟ آپ بتائیں، شفا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھی ہے یا رقیہ کرنے والے راقی میں رکھی ہے؟ کس میں ہے شفا؟ سورت میں ہے یا پڑھنے والے میں ہے؟ سورت میں ہے نا. تو کیا راقی پڑھے گا تو شفا ملے گی، آپ پڑھیں گے تو شفا نہیں ملے گی؟ کسی زمانے میں ہم اہل حدیث بہت فخر سے بولتے تھے کہ اہل حدیثوں میں بابا نہیں ہوتے. آج صورتحال ہی ہو گئی ہے، ایک پتھر اٹھاؤ 3 بابے نکل رہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں راقی. اور آپ کے ساؤتھ کا معاملہ تو اور زیادہ خراب ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شفا قرآن مجید کے اندر رکھی ہے. وہ راقی پڑھے یا آپ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملے گی. رقیہ کرنے کے لیے راقی تلاش کرنا. لوگ فون کر کے مجھ سے بولتے ہیں مولانا کوئی راقی ہو تو بتائیں. میں پوچھتا ہوں آپ کو سورۃ الفاتحہ نہیں یاد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں شفا ہے، تو آپ پڑھیں گے تو کیوں شفا نہیں ملے گی؟ اس کے لیے راقی کو لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے حدیثوں میں رقیہ طلب کرنے کو پسند نہیں کیا گیا کہ کسی سے رقیہ طلب کیا جائے. خود رقیہ کرو، اپنے بچوں پہ رقیہ کرو، کوئی بیمار ہے اس پر رقیہ کر دو. اس کے لیے کسی خاص راقی کو تلاش کر کے اس کو حیدرآباد سے، ممبئی سے، بلکہ انڈیا سے لوگ لیکن سعودی بلا رہے ہیں، دبئی بلا رہے ہیں رقیہ کرنے کے لیے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو رقیہ بتا رہے ہیں، وہ خود رقیہ کر لے رہا ہے. نبی سے نہیں کہہ رہا کہ آپ رقیہ کر دیں. آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ کوئی خاص نبی سے رقیہ کرانے کے لیے آ رہا ہو. نہ رقیہ کوئی ایسا فن ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے. جو بعض چیزیں پیشہ بن جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پیشہ ور افراد ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں نا یہ بہت ہارڈ فن ہے، ہر کسی کو نہیں آتا، تاکہ آپ ان مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں. جیسے میت کو غسل دینا کوئی فن ہے؟ ہاں، جس کو خاص افراد ہی جانتے ہیں. کوئی بھی بھائی جیسے خود نہاتے ہیں ویسے میت کو غسل دینا ہے. لیکن جو غسال ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کو 2-4 ہزار روپے مل جاتا ہے غسل دینے پر، وہ بتائیں گے اتنا مشکل کام ہے میت کو غسل دینا کہ عام آدمی، اس کے باپ کا انتقال ہو، اس کی ماں کا انتقال ہو، وہ بیچارہ غسال کو تلاش کرے گا. ایسی رقیہ کا بھی معاملہ ہو گیا. رقیہ کوئی فن نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ رقیہ ہے. وہ آپ پڑھیں گے آپ کو بھی شفا ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اپنے بچوں پہ دم کر دیں ان کو بھی شفا ملے گی. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام بڑا پیارا ہے، تعلیم المسئلہ. تعلیم المسئلہ کا مطلب ہوتا ہے دعا سکھائی گئی ہے اس کے ذریعے سے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. تعلیم المسئلہ. اصل میں سورہ فاتحہ دعا ہے، اسی لیے تو جب وہ ختم ہوتی تو آپ کیا بولتے ہیں؟ آمین. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرما. تو سورہ فاتحہ اصلاً دعا ہے، لیکن دعا مانگنے کا کچھ ادب ہوتا ہے. ایسے منہ کھول کر کے ڈائریکٹ دعا نہیں مانگی جاتی ہے. تو سورہ فاتحہ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ دعا کیسے
مانگی جائے. ہم کو اصل میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے ہدایت، ہے نا. اصل اس کا مدعا جو اس کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اصل تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے. پر بھائی اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے اللہ کو کچھ دینا پڑے گا. پر ہم تو فقیر، غریب، محتاج، بے بس، لاچار، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت کا حوالہ دیتے ہیں. ہم اللہ سے کچھ مانگنے جا رہے ہیں، اس کو اس کے ناموں کا وسیلہ لگاتے ہیں. ہم اللہ سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خوب تعریفیں کرتے ہیں اس کی. پتہ یہ چلا اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے کیا کرو؟ اللہ کی خوب تعریفیں کرو. جیسے کوئی غریب آدمی کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو خوب چاپلوسیاں کرتا ہے نا. بندوں کی چاپلوسی کرنا عیب ہے، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے حضور میں چاپلوس بن جانا ہی عبادت ہے اس کی. مانگنا ہے تو پہلے خوب تعریفیں کرو اس کی. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، سارا شکر اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. پہلے خوب تعریفیں کر رہے ہیں. پھر دوسرا وسیلہ لگاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتے. اہل حدیث یہ وسیلہ مانتے ہیں بھائی کہ دعاؤں میں سب سے عظیم ترین وسیلہ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ ہے. پھر دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ اپنے ایمان و عمل کا وسیلہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو وسیلہ لگایا، پھر اپنے مدعے کی بات پر آیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے. پھر آگے کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ اسی دعا کی شرح ہے. کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کون سی ہے؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. البتہ اللہ کے نبی پر جب کوئی سورت نازل ہوتی تو بسم اللہ الگ سے نازل ہوتی، جس سے پتہ چلتا کہ یہ نئی سورت کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، بلکہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لیں. اعوذ باللہ، اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. ہاں بھائی، کسی نے ایک سلف میں سے کوئی ایک آدمی تھے، انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا، کسی امام نے ایک آدمی سے پوچھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو اور پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا نا کہ بھیڑ چرانے کے لیے کتے رکھے جاتے تھے، ابھی بھی رکھتے ہیں. ہاں، جو بھیڑ چرانے والے چرواہی ہوتے ہیں نا، وہ بھیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ کتے پالتے ہیں. تو کہا اگر کسی چرواہے کا کتا تم پر بھونکنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو پتھر ماروں گا. ایک پتھر ماروں گا، دو پتھر ماروں گا. کہا اگر وہ نہیں گیا تیسرا پتھر ماروں گا. کہا اگر اس پر بھی نہیں بھاگا تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا میں اس کتے کے مالک سے مدد مانگوں گا، کیونکہ کتے کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس کا مالک. تو ایک کتا ہمارے پیچھے بھی لگا ہے. کون ہے وہ؟ شیطان. اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کو جنت کے راستے سے روکنا، جہنم کے راستے پر ڈالنا. اس شیطان سے اگر پناہ چاہیے تو کون ہے؟ اس شیطان کا مالک پناہ دے سکتا ہے. اور شیطان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے بندہ جب قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے نا، شیطان اس بات سے بہت ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کا بندہ قرآن کے قریب نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ قرآن کے قریب ہو گیا تو اس کے سارے داؤں پیچ، سارے حملے، سارے ہتھیار اس کے ناکام ہو جائیں گے. تو شیطان کی بہت بڑی کوشش ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو قرآن سے دور کرنا. اسی لیے بندہ جب قرآن کے قریب جاتا ہے سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں. جیسے بارش ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بارش ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاں، چھتری لے لیتے ہیں نا. چھتری کیا ہے؟ بارش سے پناہ ہے. جیسے تیر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھال لے لیتے ہیں. یہ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ تیروں سے پناہ ہوتی ہے. ایسے شیطان مسلسل اپنے فتنے ہمارے اوپر پھینک رہا ہے، اور شیطان کے فتنوں سے اگر بچنا ہے تو کون ہے جو شیطان کے فتنوں سے بچا سکتا ہے؟ اللہ. قرآن پڑھتے ہوئے
شیطان سب سے زیادہ بندے پر حملہ آور ہوتا ہے. اس لیے بندہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین میں میرے خیال سے اتنا ملٹی پرپز جملہ کوئی نہیں ہے جتنا بسم اللہ ہے نا. ایک مسلمان زندگی میں جتنی مرتبہ بسم اللہ بولتا ہے کوئی جملہ اتنا زیادہ نہیں بولتا. کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ بول رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے بسم اللہ بول رہا ہے، سواری پہ سوار ہو رہا ہے بسم اللہ بول رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہے، حتیٰ کہ بیوی سے ہم بستری بھی کرنے جا رہے ہیں تو کیا بول رہا ہے؟ بسم اللہ بول. بسم اللہ بہت ملٹی پرپز جملہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ بسم اللہ کا مطلب ہی نہیں جانتے. بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. کیوں شروع کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز؟ کیونکہ اللہ کا نام برکت والا ہے. تو جب بسم اللہ بول کر کے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہو جاتی ہے نا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، تمہارے رب کا نام بہت ہی برکت والا ہے. تو جس کام میں آپ چاہتے ہیں کہ برکت ہو اس کام کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا چاہیے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی تو برکت چاہیے ہم کو. قرآن مجید کی برکت کیا ہے؟ کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے کردار میں اصلاح ہو. تو اگر قرآن مجید سے برکت حاصل کرنی ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن شروع کرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح سے بسم اللہ جو ہے نا وہ ایک طرح کا لائسنس ہے، کچھ کرنے کا لائسنس. بھائی بسم اللہ جب ہم کسی کام کے شروع میں بولتے ہیں تو ہم گویا کہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مثلا مان لیجیے جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جانور یہ میں نے نہیں پیدا کیا تھا، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ میرے لیے اسی وقت حلال ہو سکتا ہے جو اس کے مالک کا نام لے کر کے میں اس کو ذبح کروں، ہے نا. اسی لیے اگر بسم اللہ بولے بغیر آپ نے جانور ذبح کر دیا وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوا، کیونکہ وہ آپ نے نہیں پیدا کیا تھا. تو بسم اللہ ایک طرح کا لائسنس ہے کہ بھائی یہ میرا ہے نہیں، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، زمین و آسمان اللہ کے ہیں، یہ جو کھا رہا ہوں میں اللہ کا ہے، اللہ کا نام لے کر کے کھا رہا ہوں کیونکہ اس نے دیا ہے، میں فری میں لے رہا ہوں. ہاں تو بسم اللہ ایک طرح کا لائسنس ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے تعریف اور ایک معنی ہوتا ہے شکر. الحمد کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف. بھائی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز قابل تعریف ہے تو آپ اس کی تعریف کر دیتے حالانکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جیسے ایک آدمی بہت طاقتور ہے، آپ نے اس کے طاقتور ہونے کی تعریف کر دی کہ بڑا طاقتور ہے، حالانکہ اس کے طاقتور ہونے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. آپ تاج محل بہت خوبصورت ہے، آپ نے تعریف کر دی. کسی کرکٹر کے کرکٹنگ کی بہت تعریف کر دی، کسی فٹ بالر کے اسکلز کی بہت تعریف کر دی، اس سے آپ کا کوئی ذات کا فائدہ نہیں ہے. تو ایک تو ہوتا ہے تعریف کرنا کسی ایسی خوبی کی وجہ سے جس سے میرا کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا، اس احسان کی وجہ سے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. جب کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے تو ایسی تعریف کو کیا کہا جاتا ہے؟ شکر. تو الحمد میں شکر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور تعریف کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے ان ساری صفات کے لیے جن سے بندوں کا کوئی تعلق نہیں، اور ان صفات کے لیے بھی جو بندوں پر اللہ رب العالمین کی کرم فرمائیاں ہیں. الحمدللہ دنیا کا بہت عظیم ترین جملہ ہے، ہم کو اس جملے کی عظمت نہیں پتا. اللہ کے نبی نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ نیکی کے پڑرے کو بھر دیتا ہے. کتنا عظیم ترین جملہ ہے یہ. دنیا میں انسان نے سب سے پہلے کون سا جملہ بولا تھا؟ ہاں حضرت آدم میں جب روح پھونکی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ. انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی آیتیں نا، ایک آیات منظور، یہ آیتیں جو دکھائی دے رہی ہیں، نشانیاں جو کائنات میں دکھائی دے رہی ہیں، اور ایک آیات مستور یعنی وہ آیتیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. ہم جب یہ کائنات دیکھتے ہیں سب سے پہلا جملہ اس کائنات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن سے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ. ساری تعریف اللہ کے لیے. یہ نیلگوں آسمان سے اترنے والی بارش، زمین سے اگنے والے نباتات، جب بھی بندہ دیکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اتنی نعمتیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ.
الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سب سے بڑی حقیقت پہلی آیت نے ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دی۔ سب سے بڑی حقیقت جس کا سب سے زیادہ ہم کو ضرورت تھی وہ پہلی آیت میں ہمارے سامنے کھل گئی کہ ان سارے جہان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کائنات بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ یہ نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ یہ جانے کہ یہ دنیا ہے تو کس نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ چل رہی ہے تو کون اس کو چلا رہا ہے، یہاں رزق مل رہا ہے تو دینے والا کون ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں یہ کس کے حکم سے چل رہی ہیں، یہ آسمان سے بارش برس رہی ہے کون برسا رہا ہے، یہ زمین سے نباتات اگری ہے کس نے اگائی ہیں، یہ سانس لینے کے لیے آکسیجن، یہ کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی، یہ ساری کائنات، یہ نعمتیں بے شمار جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس سب سے بڑے سوال کا جواب قرآن کی پہلی آیت ہم کو دے دیتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جو بھی نعمتیں تم کو ملی ہے کہاں سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تم کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے، اللہ نے دی ہے وہ تم کو۔ یہ جاننا بہت بڑی نعمت ہے کہ دیتا کون ہے، کیونکہ ہم کو اور بھی تو مانگنا ہے نا، تو جب یہی نہیں پتا ہوگا کہ دیتا کون ہے تو مانگیں گے کس سے، اور جو ملا ہے اس کا شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے نا، تو اگر یہی نہیں پتا ہوگا کہاں سے مل رہا ہے تو شکریہ کس کا ادا کریں گے؟ تو الحمدللہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ دیتا کون ہے۔ پہلی آیت نے اس کا جواب دے دیا، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے تمہاری ہر ضرورت جو پوری کرے وہ تمہارا رب ہے۔ کائنات کی ہر شے کی ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ پوری کر رہا ہے۔ ہر عطا، ہر نعمت، ہر فضل اللہ کے دینے سے ملی ہے۔ واللہ یہ جاننا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ہم کو شاید اس کا احساس نہیں ہو، لیکن آپ کافر کو دیکھیں، کافر کو نہیں پتا نا کون دیتا ہے، کافر کو نہیں پتا کون دیتا ہے تو کافر کس کس سے مانگتا ہے؟ وہ کسی سے بھی مانگ لیتا، اس کو پتا ہی نہیں ملتا کہاں سے ہے تو وہ کہیں پر بھی سر جھکا دیتا ہے، کہیں بھی جھولی پھیلا دیتا ہے۔ وہ جانور کے سے بھی مانگ رہا ہے، وہ انسانوں سے بھی مانگ رہا ہے، وہ لکڑی سے مانگ رہا ہے، وہ پتھر سے مانگ رہا ہے، وہ زندوں سے مانگ رہا ہے، وہ مردوں سے مانگ رہا ہے، وہ قبروں پہ جا کر کے مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہی نہیں کون دیتا ہے، جبکہ قرآن کی پہلی آیت بتا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کافر کو نہیں پتا، وہ اس نے دروازے پہ لا کر کے گھوڑے کی نال لگا دی ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ہاں، آپ کیا بھی لگاتے ہیں نا، گھوڑے کی نال لگا دی، اس سے مانگ رہا ہے۔ اس نے اپنے گاڑی کے پیچھے پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیا ہے، اس کو لگتا ہے اس سے ملتا ہے۔ ہاں، اس نے رنگ برنگی انگوٹھیاں پہن لی، اس کو لگتا ہے یہاں سے ملے گا۔ اس نے کالے پیلے نیلے ہرے دھاگے کبھی گردن میں، کبھی بازو پر، کبھی کمر میں باندھ دیے، اس کو لگتا ہے اس سے مل جاتا ہے۔ کافر کو نہیں پتا نا کہاں ملتا ہے۔ دیکھو کہاں کہاں مانگتا ہے، وہ گھوڑوں سے مانگ رہا ہے، وہ بلیوں سے مانگ رہا ہے، چوہوں سے مانگ رہا ہے، ہاتھی سے مانگ رہا ہے، پتھر سے مانگ رہا ہے، لکڑی سے مانگ رہا ہے۔ کہاں کہاں وہ امیدیں وابستہ کر کے رکھتا ہے، کہاں کہاں لو لگا لیتا ہے۔ کافر نیمبو مرچ سے مانگتا ہے، اس سے امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ کون دیتا ہے، کہاں سے ملتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے زیادہ دنیا میں بندہ جس چیز کا محتاج ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ اس لیے سب سے زیادہ بندہ جس چیز کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کیا ہے؟ ہدایت دے دے اللہ۔ ہدایت ہماری اتنی شدید ترین ضرورت ہے، کھانا پانی ہوا اتنی شدید ضرورت ہے جتنی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ اس لیے سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت۔ بھائی 5 نمازوں میں ہر نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر کے کیا کر اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ ابھی ظہر میں مانگ کر کے گیا، عصر کی نماز میں آ رہا ہے پھر 4 بار مانگ رہا ہے، مغرب کی نماز میں آ رہا ہے پھر 5 بار مانگ رہا ہے۔ تو ہدایت ایمان والے کی بہت شدید ترین ضرورت ہے، کیونکہ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک لے کر کے جائے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم،
بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، مجھے اپنے رب تک پہنچنا ہے تو یہ صراط مستقیم پر چلتے رہنا پڑے گا. اس لیے ایمان والا بندہ ڈرا رہتا ہے. اچھا وہ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ وہ اس لیے بھی ڈرا ہوا رہتا ہے نا کہ صراط مستقیم پر شیطان بھی بیٹھا ہے. صراط مستقیم پر اللہ بھی ملنے والا ہے اور اسی صراط مستقیم پر کون بیٹھا ہے؟ شیطان بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کر دیا تو شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا، میں خالی نہیں بیٹھوں گا، میں کیا کروں گا؟ میں تیرے صراط مستقیم پر جا کر کے بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے آ کر کے بہکاؤں گا، پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان اسی صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے اور وہ اپنی ساری کوششیں لگا دیتا ہے ہم کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے. وہ سارے پھندے ڈال کر کے رکھتا ہے، جال ڈالتا ہے. اس لیے ایمان والا بندہ صراط مستقیم پر ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک قدم تو بڑھ گیا صراط مستقیم پر، اگلے قدم میں میری حفاظت فرمانا. بہت مشکل ہے صراط مستقیم پر رہنا. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے. اچھا ہدایت جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہدایت دو طرح کی ہے. ایک ہے ہدایت علم اور ایک ہے ہدایت عمل. ہدایت علم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو مجھے دکھا دے صراط مستقیم کون سی ہے، کیونکہ یہاں تو ہر مذہب والا کہتا ہے میرا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے. پھر ایک مذہب میں ہر مسلک اور جماعت والے کہہ رہے ہیں میری ہی جماعت سیدھی جماعت ہے، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. تو دنیا میں بہت کنفیوژن ہے. ہر آدمی حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر مسلک حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر جماعت حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، ہر دائی کہہ رہا ہے میرا ہی راستہ صراط مستقیم ہے. تو بندہ پہلے اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے سارے دعوے دار ہیں حق پر ہونے کے، پہلے مجھے حق والا راستہ دکھا، پتا تو چلے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا. تو یہ کیا ہے؟ ہدایت علم. اچھا کیا صرف علم میں ہدایت علم حاصل ہو جانا کافی ہے؟ نہیں، حق والا راستہ پتا ہونے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق ملنا بھی ضروری ہے. تو بندہ اس کے ساتھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ حق والا راستہ پتا چل جائے تو اس پر چلنے کی توفیق بھی مجھے عطا فرما. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت عمل. تو ہدایت دو طرح کی ہے. مطلب ہم اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم دکھا بھی دے اور دکھنے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما. صرف علم کافی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے. ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو یہ علم نہیں کہ فجر کی نماز واجب ہے؟ سب کو علم ہے نا. تو کیا سب نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ علم ہونا کافی نہیں ہوتا ہے. حق کیا ہے یہ جاننا کافی نہیں ہوتا ہے، اس حق کے راستے پر چلنا بھی ضروری ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ تھے جن کو پتا تھا یہی سیدھا راستہ ہے پر اس پر چل نہیں پائے، توفیق نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ سے دو طرح کی ہدایت مانگنی چاہیے، ہدایت علم اور ہدایت عمل. علماء نے اس کو کہا ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. اصل میں جنت جانے کے لیے ہم کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. اور شیطان جو ہے نا وہ ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے شبہات کے ہتھیار سے اور ہمارے عمل پر حملہ کرتا ہے شہوات کے ہتھیار سے. شیطان کے دو ہتھیار ہیں. ایک ہتھیار کون سا ہے؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں بات نہیں سمجھ آئے گی تو پوچھ سکتے ہیں. شیطان کا ایک ہتھیار کیا ہے؟ شبہات کا ہتھیار. شبہات مطلب شبہ، کنفیوژن، شک، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے حق کیا ہے. ہاں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے ایمان میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا ایمان کفر میں بدل جائے. ہماری توحید خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے عقیدے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان کا جو شبہات کا ہتھیار ہے اس ہتھیار سے اگر بچاؤ کرنا ہے تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہدایت علم چاہیے. جتنا علم مضبوط ہوگا شیطان کے شبہات کا وار اتنا ہی انشاءاللہ تعالی خالی جائے گا. تو اسی لیے شیطان کا جو شبہات کا ہتھیار ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت علم. اچھا ہدایت علم مل جانے کے بعد شیطان جب ہمارے عمل پہ حملہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ شہوات کا ہتھیار. شہوات مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواہشات، ڈیزائرز، تمنائیں. شبہات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے جیسے یہود گمراہ ہوئے. کبھی انسان شبہات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے جیسے نصارہ یعنی کرسچنز گمراہ ہوئے. اور کبھی بندہ
شہوات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے جیسے یہود گمراہ ہوئے. اس لیے دونوں کی مثال دی گئی. مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہود. اور ضالین تھے مراد کون ہے؟ نصارہ. یہود کے پاس علم تھا لیکن ان کو عمل کی توفیق نہیں ہوئی. بھائی یہود کہا کرتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے, جبرائیل کو مانتے تھے, بولتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے, علم تھا ان کے پاس, عمل کی توفیق کیوں نہیں ملی؟ اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کی وجہ سے. اور جو نصارہ تھے وہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے, ان کے پاس علم ہی نہیں تھا, ان کو غلط راستے کو انہوں نے صحیح راستہ سمجھ لیا. اس لیے جب ہم ہدایت مانگتے ہیں ہم کو دونوں طرح کی ہدایت مانگنی ہے, ہدایت علم بھی اور ہدایت عمل بھی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. پتہ یہ چلا دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے. مال دولت جائیداد منصب قیادت سیاست یہ سب بات کی چیزیں ہیں. اصلی انعام تو اللہ کا کن لوگوں پر ہوا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دی ہے, جو نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, مومنین ہیں. اصلی انعام انہی لوگوں پر ہوا ہے. اور ایمان والا بندہ ان کو دیکھ کر کے لالچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان پر تیرا انعام ہوا ویسے ہی مجھ کو بھی ان انعام والوں میں شامل فرما لے. ایمان والا بندہ دنیا دیکھ کر کے حرص نہیں کرتا, اس کی لالچ یہ دیکھ کر کے ہوتی ہے اللہ فلاں بندے کو تو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ یہ فجر پڑھنے والوں میں مجھ کو بھی شامل فرما لے. کسی اللہ کے بندے کو صدقات و خیرات کرتے ہوئے دیکھتا ہے, بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تیرا انعام ہے کہ تو نے اس کو توفیق دی کہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اللہ مجھے بھی اس توفیق سے نواز دے. کسی کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ ان انعام والوں پر مجھے بھی شامل کر دے. کسی کو علم میں دین کے علم میں بڑا ہوا دیکھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. جیسے دنیا دار دنیا کو دیکھ کر کے لالچ کرتا ہے نا, سڑکوں پہ ہم چل رہے ہیں اگر کہیں رولس رائس آ جائے تو سب کی آنکھیں جو ہے کھل جاتی ہیں. دنیا دار دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں پھٹ پڑتی ہیں. دیندار آدمی دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا, وہ دیندار کو دیکھ کر کے حرص کرتا ہے کہ اللہ نے تو نے جیسے اس کو توفیق دے دی مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی تفسیر کچھ منتخب آیتوں کی کل کے درس میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا بنائے, قرآن کا علم اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس علم کے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.